ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ وہ ہے اے رب میری دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار لمحات لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں مفتی قاسم صاحب تو تشریف لے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں حاجی عبدالحبیب بھائی کی بھی انشاءاللہ آمد ہو جائے گی، اور ان کے خوشگوار لمحات کا ہم ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ایک اپنا فارمیٹ بھی ہے، انداز ہے کہ ہم ابتدا میں نعت کے چند ایک اشعار سنتے ہیں آنے والے اسلامی بھائیوں سے۔ تو آج آپ نہیں تھے تو میں نے مفتی قاسم صاحب کو عرض کی تھی کہ آپ سنائیے گا۔ تیسرے ایسا بنتے یہ ٹھیک ہے، جب تین کا پروگرام ہے تو پھر ایک آج آپ ہی سنا دیں، یہ زبردست ہو جائے گا۔ تو میں تو روز ہوتا ہوں نا۔ نہیں چلے، یہ ذرا تھوڑا انداز ہی بدل جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا، اب ٹھیک ہے۔ یہ ابھی لگتا ہے کہ پڑھنے والوں کو کیسے آزمائش ہوتی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سب آپ کا کلام آنا چاہیے ویسے۔ اچھا نا، حوصلہ افزائی اسٹوڈیو کلام آنا چاہیے۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ جی۔ دے دے چائے، دے دیں، دے دے، دے دے، آ جائے، دے دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کچھ نہ کچھ سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری رہا ہے۔ مفتی صاحب کی جو ایک زندگی کا ایک حصہ تدریس میں بھی گزرا ہے، آپ بلکہ تدریس کر بھی رہے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ طلبہ کرام کو آپ کو پڑھانے کا سلسلہ آپ کا جاری، تخصص فی الفقہ ہے، دورہ حدیث شریف ہے،
بیان کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ UK جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے طلباء کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو کافی کوشش کرتے ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہو. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا طالب علم بھی ہے کہ یا ایسے طلباء کرام ہیں کہ جو آپ سے جب انہوں نے بات کی اور آپ کو ان کا بات کرنا بڑا مطلب ایک خوشگوار لمحہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ بھی ہوتے ہیں یار، ایسا کچھ ہے؟ ایسے طلباء میں ایسے بہت ہوتے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا کچھ پڑھا ہوتا ہے یا ان کی ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے. طلباء کرام کے، طلباء کرام کے اندر بھی اسٹوڈنٹس ہو جامعۃ المدینہ کے. جی مجھے ایک مرتبہ یاد ہے، غالباً فیصل آباد کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، تو تفسیر کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا جو تفسیر کا مطالعہ بیان کیا نا، وہ تفسیر کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اللہ، یعنی میں نے تفسیر لکھی ہے لیکن میں نے اتنی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی جتنی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. کیا در منصور اور کیا قرطبی اور کیا روح المعانی اور روح البیان، یہ ساری تفسیریں پڑھی ہوئی تھی. تو ان کا ایک ذوق تھا تفسیر پڑھنے کا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ساری پڑھی ہوئی تھی. اچھا، اسی طرح میں ایک مرتبہ دورہ حدیث میں گیا یہاں پر کراچی فیضان مدینہ میں، تو طلباء سے کسی موضوع پر کلام ہوا تو یہ مطالعے کے حوالے سے بات ہوئی. تو ایک طالب علم نے اپنا جو کھڑا ہو کے مطالعہ بیان کیا نا، اس نے لکھا ہوا تھا، وہ اتنا تھا کہ میں نے ایسا پرسنلی میں نے اس کو آئی پیڈ تحفے میں دیا. اللہ یار ماشاءاللہ اتنا مطالعہ آپ کا. ویسے ایک بات ہے، کوئی ایسے بھی تو کہہ سکتا ہے، آپ جج بھی کر لیتے ہوں کہ جو کہہ رہا ہے واقعی اس نے ایسا پڑھا بھی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس موضوع کے حوالے سے وہ مطالعے کی بات کرے تو کچھ اس پر کلام ہو جاتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے اسی اپنا سیشن کے اندر کسی نے تصوف کے حوالے سے بات کی، تو آپ مطالعے کے اندر بڑی آسان سی چیز ایک تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے کتابوں کے نام پوچھ لیے جائیں، اور یا کسی رائٹر کا نام، کسی بزرگ کا نام لے کے یہ پوچھ لیا جائے کہ ان کی کون سی کتاب ہے، یا کتاب کا نام لے کے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس نے لکھی ہے، یا کتاب کا بیان کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کتاب کتنے صفحات تک کی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے اندر ابواب کون سے ہیں، یا اس کتاب کی کوئی خاص بات بتائیں. تو یوں مختلف طریقے ہوتے ہیں اسیسمنٹ کے، تو اس سے اسیس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہوا. تو یوں ماشاءاللہ میں نے تو آپ سے ویسے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ اتنا الحمدللہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس ٹیلنٹ کو پراپر سرچ کیا جائے، جسے ٹیلنٹ ہنٹنگ کہتے ہیں، اور ان کو پراپر جگہ پہ استعمال کیا جائے، تو شاید اس وقت جتنے ہمارے پاس افراد موجود ہیں ان سے 10 گنا زیادہ افراد ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتے ہیں. طلباء کے اندر اب جیسے یہ اپنے ہمارے مفتی حسان صاحب تھے، یہ طالب علم تھے، تو میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس طالب علم نے کل جا کے شیخ الحدیث بننا ہے، کس نے مفسر بننا ہے، کس نے محدث بننا ہے. ہمارے جتنے بھی مصنف، محدث، مفسر، شیخ الحدیث، مفتی بنے ہیں، یہ ایک زمانے میں وہی جامعہ کے اندر پڑھنے والے اور وہی ٹاٹ پہ سونے والے اور وہی دال کھانے والے اور وہی روٹین کی زندگی گزارنے والے تھے. لیکن کسی کی صلاحیتوں پہ اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور اس کی رہنمائی، یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے کہاں سے کہاں لے جائیں. عبداللہ، میں کتاب میں واقعہ پڑھا، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں نماز کا وقت ہوا، تو میں نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا، جماعت کا وقت تھا، تو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے میں لوٹا تو امام صاحب میرے پیچھے آ گئے اور مجھے میرا نام لے کر سلام کیا. میں بڑا حیران کہ سفر میں ہوں، راستے میں ہوں، اس مسجد میں میں لگے آیا نہیں ہوں، اور میں امام صاحب کو پہچان نہیں سکا. میں امام صاحب آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہا میں آپ کا طالب علم ہوں. وہ اصل میں جو نماز کے لیے آئے تھے وہ ٹیچر تھے، استاد تھے. میں آپ کا طالب علم رہا ہوں. پھر اس نے اپنا بتایا کہ میں کون سی کلاس میں آپ کا طالب علم تھا. کہا آپ نے مجھ سے کلاس میں ایک دفعہ آپ نے کلاس میں نماز کا سوال کیا تھا اور میں نے اس کا جواب صحیح دیا تھا. واہ. اور آپ نے خوش ہو کر مجھے اپنی گھڑی اتار کر دی تھی کہ آپ اتنی خوش ہوئے تھے میرے جواب سے. اور میں نے اسی وقت نیت کی تھی کہ میں اب مسجد کا امام بنوں گا.
واہ اور یہ گھڑی آج بھی میں نے پہنی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اب اس استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اب اس استاد کو کتنی خوشی ہوگی سب سن کر، ہاں مطلب وہ وہ امام بن گیا۔ اس کا ایک ریزلٹ اس کے سامنے آیا نا، آپ جسے کہتے تھے اچیومنٹ، ایک نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو کتنا مطلب کہ ایک مزہ آتا ہے، تو حوصلہ افزائی جو ہے نا اس بڑا کام ایسا امام شافعی یا امام موزائی یا امام نخعی، یہ تین بڑے امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ گئے تو وہاں دکان پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تو نوجوان کے چہرے کو دیکھ کے ایک ہوتے نا کہ ایک آثار نیکی کے اور علم کے اور ذہانت کے، تو فرمایا کہ بیٹا تم کاروبار کرو گے تو بہت ترقی کرو گے، لیکن اگر تم علم پڑھو گے تو بہت زیادہ ترقی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا، تو انہوں نے اپنی تجارت کو موقوف کیا اور علم دین کے اندر مشغول ہو گئے، اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے۔ سبحان اللہ، پتا یار، اللہ اکبر، کیا بات، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ اچھا علیہ یہ نام سن کر کیسا لگا ہے عبداللہ کیا بن گئے، بن کیا گئے، اللہ، یہ واقعی امام اعظم کا ہے۔ لیکن وہ دیکھیں نا جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، ان کے لیے حوصلہ صدقہ افزائی جاریہ، کی اور جنہوں نے توجہ دلائی، صدقہ جاریہ تمہارے کیسا اندر ہو۔ ذہانت، جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنن نے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو لے لیا، مکتب میں تھے، ہوا کرتے تھے، اور اس طرف لیا تو وہ صدر الشریعہ بن گئے۔ کیا بات ہے۔ عبدالحبیب، آپ کا کوئی زمانے طالب علمی کا خوشگوار واقعہ؟ ماشاءاللہ امجدیہ میں بھی پڑھتے رہے، اس طرح مفتی امین صاحب کے پاس بھی پڑھتے رہے، تو کچھ جامعۃ المدینہ کی ایز اے رکن شورا آپ اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، تو چاہ رہا تھا کچھ اس طرح کا آپ کا بھی خوشگوار واقعہ ہو۔ ظاہر ہے ہم تو طالب علم ہی رہے، تدریس کی طرف تو نہیں آئے، لیکن یہ کہ دوران طالب علمی یقیناً ایسے کئی طلباء کے ساتھ بیٹھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا کہ جن کی ذہانت پر رشک آتا تھا، اور جن سے واقعی خود سیکھنے کو جی چاہتا تھا کہ یار یہ کتنا ٹائم اور کتنا ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں۔ ہم جب مفتی امین صاحب کے ساتھ بھی پڑھتے تھے تب بھی وہاں ہم نے دیکھا، اور پھر دارالمنجدیہ میں بھی یہ الحمدللہ شرف ملا، اور اسی طرح اساتذہ کے اندر بھی مفتی امین صاحب کو جیسا دیکھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ ان کو تو ایسا لگتا تھا کئی کتابیں حفظ تھیں، یعنی بعض اوقات ان کے سامنے کتاب نہیں ہوتی تھی اور ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ روکتے تھے کہ نہیں یہاں یہ پڑھو، اور وہ کتاب میں وہی لکھا ہوتا تھا، حالانکہ ان کے سامنے وہ کتاب نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دو بار میں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ میں تقریباً جو آپ کو سبق پڑھانا ہوتا ہے یاد کر کے آتا ہوں۔ مفتی صاحب، ہمارے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ جب ہمیں فقہ پڑھاتے تھے تو ہر فقہ کی کتاب میں مفتاب کول نہیں ہوتا، تو ہمیں باقاعدہ مفتی صاحب پہلے وہ کتاب میں پڑھاتے، پھر فرماتے کہ فتویٰ اس پر نہیں ہے، پھر ہمیں وہ باہر شریعت کی عبارتیں پڑھاتے تھے کہ فتویٰ اس پر ہے، اور وہ باقاعدہ اس کا مطالعہ کر کر آیا کرتے تھے کہ آج ان کو کیا پڑھانا ہے۔ ایسا ہوتا یہ ہے، ایک ہوتا ہے علم ٹرانسفر کرنا، اور ایک ہوتا ہے علم کا ذوق ٹرانسفر کر دینا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم ٹرانسفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے معلومات دوسرے تک پہنچا دینا، لیکن اس کے اندر اس شے کا ذوق پیدا کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ فار ایور پڑھتا ہی رہے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو مچھلی دینا اور کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا، جس نے مچھلی دی اس نے ایک دن کا کھانا دیا، اور جس نے مچھلی پکڑنا سکھایا اس نے پوری زندگی کا کھانا دے دیا۔ تو جس نے علم دیا اس نے اتنا ہی علم دیا، لیکن جس نے علم کا ذوق پیدا کر دیا اس نے ہزاروں کتابیں اس کے اندر ڈال دی۔ آپ کو عبدالحبیب بھائی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ استاد امین صاحب باقاعدہ پوچھا کرتے تھے ہم سے، ہماری روٹین کا پوچھتے تھے کیا کرتے ہو، اور اس طرح کی ان کی رائے بھی دیتے تھے، یہ کرنا چاہیے آپ کو، یہ والی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو ذوق والی بات کی نا استاد صاحب، اگر میں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا نا تو اس میں مفتی امین صاحب کا یوں کردار تھا، مجھے تو ویسے ہی کوئی دوست لے کے چلے گئے کہ بھائی سب پڑھ رہے ہیں رات کو آپ بھی پڑھیں، میں نے کہا میں کیا کروں گا، چلیں آپ۔ لیکن جب ہم خامسہ تک پہنچ رہے تو میں نے مفتی صاحب کو بہت پہلے سے کہہ دیا تھا میں رات کو آ سکتا ہوں، میں صبح اٹھ بھی نہیں سکتا اور صبح پڑھ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، جب خامسہ میں ہم پہنچ گئے نا تو پھر مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ یار 5 درجے پڑھ لیے، اب کیا دورہ حدیث سے پہلے چھوڑ دو گے؟ میں نے اس سب پہ صبح جا ہی نہیں سکتا، میری روٹین ہی نہیں ہے، میں تو دوپہر کو اٹھتا ہوں، رات ہم لوگ دیر تک۔ کہہ رہے نہیں، مجھے خود لے کر کے دارالمجدیہ اور خود جا کے انہوں نے میرا داخلہ کرا، اور وہ ذہن دیا کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے، پورا کرنا ہے۔ پوچھتے تھے مفتی صاحب، ہم امجدیہ میں تھے نا، جیسے میں امجدیہ میں بھی گیا تھا تو ہم مفتی امین صاحب نے ہم سب کو امجدیہ میں ہی پہلے پرائیویٹلی پڑھایا، اس کے بعد ہمیں امجدیہ میں ابتدائی تھا جامعۃ المدینہ، تو وہاں بھیجا تو مفتی صاحب پیچھے پوچھا کرتے تھے استاد صاحب ہمارے جانے اور ہمارے پڑھنے کے تعلق، ہمارے اساتذہ سے بھی بات کرتے تھے کیا ہوا۔ اور جب میں اولا آپ نے جیسے کہا نا تو تدریس کا، تو جب میں نے اولا پڑھا تھا مفتی صاحب، آپ کہتا امین صاحب لکھواتے تھے، وہ کہتے تھے پڑھائیں، وہ کہتے تھے روز پڑھائیں۔ پھر مجھے کہا تھا کہ آپ تم پڑھانا شروع کرو، میں کہتا ہوں آپ تم اولا پڑھاؤ، ہم اصول ساشی اور آگے کتاب وہ تک تھے۔
تو اب تو ملا پڑھاؤ. میں کیسے پڑھاؤں؟ کہا جو بھی فجر کے بعد یا کسی وقت بھی 1-2 نمازی کو 2-3 نمازی کو ذرا موٹیویٹ کرو اور لے کر بیٹھ جاؤ اور پڑھاؤ گے تو آپ کو اولا یاد ہو جائے گا. بڑے حیرت انگیز ہوگا یہ سب. آپ کے تو پڑھنے کے اوپر لوگوں کو یقین بڑی مشکل سے آیا ہوگا, تو پڑھانے کے اوپر تو پھر اتنا ٹائم دینا اور زمان. نہیں, وہ تو پڑھانا شروع کر دیتا ہوں صاحب. مجھے میں الحمدللہ گلزار ابھی مسجد میں وہاں فجر کے بعد کا درس, فجر کی نماز تو درس کی ترکیب وہی تھی, گلزار میں وہیں سامنے رہتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد پھر وہ مل گئے تھے پکا ہو جائے گا پڑھاؤ گے, اور انہوں نے پڑھنا شروع بھی کیا, اور میں نے کہا تو خوش بھی ہو رہے تھے کہ یار پڑھانا شروع کر دیا ہے. اس سے واقعی پتہ چلا کہ یہ پڑھانے سے آپ کی پڑھائی کتنی مضبوط ہو جاتی ہے. ایسا دوبارہ تھوڑی سی ترکیب بنائے نا پڑھانے کی. اب تو دعا کر اللہ تعالیٰ مدنی فیس دے کے لوگ پڑھیں گے, غفلت دور ہو. میں آپ کی ویسے ہی آپ کی جماعت کے اندر یعنی کہ درجے کے اندر جو نا ساری شورا کو شامل ہونا چاہیے. اس کا ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورہ ہوتا ہے, مشورہ کر رہے تھے. کال لیتے ہیں. میرا نام محمد حسنین رضا ہے. نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی, جب آپ کی امیر اہل سنت کے ساتھ مسجد عائشہ حاضری ہوئی تھی اور ایک ٹیکسی ڈرائیور سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, وہ والا واقعہ سنا دے. مطلب بعض واقعے ایسے جو ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں, لوگ پھر سن, لیکن لوگ اس کو سننے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک اچھا لگتا ہے. اس کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے. چلیں عبدالحبیب بھائی, وہ واقعی وہ جب وہ آپ ایک کل آپ نے سوال کیا نا کہ وہ واقعہ جس کو یاد کر کے چہرے پہ مسکراہٹ آیا, یہ وہ واقعہ ہے جو واقعی جب بھی یاد آیا نا چہرے پہ مسکراہٹ ہی آتی ہے. چلے میں شارٹ کر کے سنا دیتا ہوں. ویسے تو اس کا یہ تھا کہ نگران شورا ہم اور امیر اہل سنت بھی تھے اور 2-3 اور رفقا بھی تھے, تو مسجد عائشہ میں وضو وغیرہ کا معاملہ تھا, مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو نگران شورا اور میں پہلے فارغ ہو گئے, تو ہوا یہ کہ بھائی صاحب یوں کھڑے تھے اور میں اس طرح تھا نا, ہم آپس میں باتیں کرتے, پیچھے سے ایک بندہ آیا اور وہ اس نے مجھے دیکھ لیا. تو وہ جس طرح پہچان لیتے ہیں لوگ کہ مدنی چینل پر دیکھا, تو بہت خوش اور بڑا دوڑتا ہوا آیا, اور آپ عبدالحبیب بھائی ہیں, آپ کو ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں, تو بڑی محبت سے مجھے ملا. اچھا اس نے نگران شورا کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ عائشہ صاحب اس طرف تھے, تو اب اس نے جب آ کے مجھے سینے سے لگا تو عائشہ صاحب اس کو پیچھے سے ہاتھ بھی کہہ رہے کہ ہاں یہی عبدالحبیب بھائی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں. اچھا وہ اس لیے کر رہے تھے, ان کو پتا ہے کہ جیسے اس نے مڑ کے دیکھنا تھا ان کو بھی پہچان لینا. اب وہ جب مڑ کے پہچانا تو مجھے چھوڑا, اور نگران شورا پہ جناب بڑا مجھے تو شوق تھا, مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ سے ملاقات ہو گئی. اچھا ابھی ہم دونوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور ہم دونوں نے نگاہوں میں طے کر لیا کہ ابھی امیر علیہ سنت نے آنا ہے, بتانا نہیں, اب بتانا نہیں ہے. اچھا ہم دونوں نے اشاروں میں سمجھ لیا کہ اس کو سرپرائز کیسا ہو, کیونکہ اس کو ہم دونوں سے مل کر جو اس کی خوشی تھی وہ سنبھلی نہیں جا رہی تھی, اور ہمیں پتا تھا جب امیر علیہ سنت کو اس نے دیکھنا ہے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. اب ایسا ہوا کہ ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں, ان سے امیر علیہ سنت دروازے سے باہر آئے وضو کر کے, تو ہم نے کہا ذرا ادھر دیکھیں. اب مفتی صاحب وہ جس طرح تیر کمان سے نہیں نکلتا, وہ جس طرح اڑا, اب اس کو روکنا پڑا ورنہ وہ شاید امیر علیہ سنت کو کوئی نقصان پہنچا دیتا. اور میں نے شاید زندگی میں پہلی بار یا چند بار دیکھا ہوگا کسی کو روتے ہوئے بھی اور ہنستے ہوئے بھی, یعنی اس کے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور اس کی ہنسی بھی نہیں رک رہی. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا میں بولوں کیا, یا اللہ یہ کیسے ہو گیا. میں مطلب امیر علیہ سنت کو یاد, مطلب کمال تھا اس کا, اس کی آؤٹ کلاس اس کی کیفیت تھی. اور عبدالحبیب بھائی یاد ہے مسجد الحرام سے ہم جا رہے تھے, وہ ٹیکسی والا, جی ہاں وہ بھی الگ تھا. تو اچھا اس بندے نے مجھے یہاں ایک بات سیکھنے کو جو ملی, یہ تو چلے ایک محبت کا انداز تھا جو بھی تھا, لیکن اس بندے نے بڑی ضد کی, ٹیکسی ڈرائیور تھے, کہ امیر علیہ سنت سے کہا کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں. اچھا امیر علیہ سنت نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہم پھر کبھی کر لیں گے وہ کر, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ اتنی محبت کر رہا ہے, اتنا دیوانہ, اس کو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے. جب یہ چلا گیا نا تو بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ جس کیفیت میں یہ تھا, اگر اس کی گاڑی میں ہم بیٹھ جاتے نا اس نے گاڑی کی مار دینی تھی. کافی ذوق میں گاڑی چلاتا ہے تو پھر بڑی عقل میں امیر علیہ سنت کی فراست ہے. پھر سمجھ آئی کہ دیکھو کیسے موقع پر ڈیسیژن لیا. یہ بات بتا دوں جی, یہ آپ نے ماشاءاللہ کہا, یہ ایک ورڈ جو آپ نے کہا نا امیر علیہ سنت کی فراست, مفتی صاحب جب سے ہم وابستہ ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں, کئی باتیں ایسی ہیں اللہ, یعنی اس پہ پوری کتاب ہے. اگر یادداشت آپ کا ساتھ دینا تو اس پر پوری کتاب ہے کہ امیر سنت کی دور اندیشی. اللہ بالکل, اور یہ پوری کتاب ہے. دور اندیش لوگ ہیں بھی نہیں اس معاشرے میں, یہ تو نئی چیزیں لگتی ہیں ساری, اس پر واقعی لکھوائیں. ایسا کئی مرتبہ پتا کیا ہوتا ہے, بعض اسلامی بھائی ملتے نا, بولتے یار دیکھو یہ ہو رہا ہے, یعنی جیسے دعوت اسلامی میں یہ ہو رہا ہے, آپ اس کے اوپر کوئی بات کریں. لیکن یار یہ بتا دو اس کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے یا حکمت کے ساتھ ہے. اگر تو فتوے کے ساتھ ہے تو پھر تو میں بات کر لیتا ہوں, وہ ہمارے کام ہے. لیکن اگر حکمت کے ساتھ ہے نا, تو جو یہ کر رہے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی گزاری ہے, ہم سے زیادہ صاحب فراست ہے, ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. اس میں ہم نے ان کے پیچھے چل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے, کئی چیزوں کے اندر وہ بات کرتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فتویٰ ہے تو پھر یہ ہمارا کام, لیکن اگر یہ اسٹریٹجی ہے, یہ حکمت عملی ہے, تو پھر یہ ان کا کام ہے. عبدالحبیب بھائی کچھ دعوت اسلامی سے ناراض لوگ کسی کے پاس گئے تھے,
مفتی صاحب اب ہماری تنظیمی ان کو تھا مسئلہ، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اہل محبت ہیں، عالم ہیں، نام بھی ہے ان کا. تو ان کے پاس گئے تھے تو ان کو جیسے کہ تھوڑا سا دعوت اسلامی کے بارے میں شکوہ والا انداز تھا، تو انہوں نے ان کو روک کر کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا شکایت ہے، کوئی دین مسلک کے تعلق سے کوئی شکایت ہے یا طریقہ کار سے شکایت ہے؟ دین مسلک کے تعلق سے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں، چلتا ہوں یا جو بھی ہے، اور اگر طریقہ کار سے شکایت ہو تو ہر تنظیم کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو اپنا طریقہ کار ان کا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھا کہ کیا کہتے ہیں، کوئی دین و مسلک کے تعلق سے تو کوئی، اللہ کا شکر ہے ان کو شکایت تھی بھی نہیں، اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو کسی کو بھی. اور امیل سنت کے ایک واضح الفاظ بھی ہے کہ اگر آپ ہمیں خلاف شرع کام کرتا پائیں تو ہمیں فوراً ہمیں بتائیں، اگر وہ بات درست ہوئی، یہ بھی ایک شرط ہے، اگر وہ بات درست ہوئی، کیونکہ ہمارا بھی پورا مفتیان کرام کا، کیونکہ آپ کی ہر بات درست ہو، جس کو آپ غلط سمجھتے وہ غلطی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. اگر وہ بات درست ہوئی تو امیر سنت تو پوری شورا کو سمجھایا ہوا ہے کہ سانس بعد میں لیں گے، پہلے اس چیز کو درست کریں گے، لیکن وہ بات کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے بعد وقت کیا عبدالحبیب بھائی چلتا ہے، یار میری سمجھ میں نہیں آتا، اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی سمجھ تو ہر ایک کی جدا جدا ہے، معیار آپ کی میری سمجھ، معیار آپ کی میری سمجھ ہے ہی نہیں، معیار تو شریعت ہے. بعض اوقات کسی کا انداز تھوڑا سا نامناسب ہو نا، جیسے اوپر کے حوالے سے بات کر رہا اور نامناسب انداز ہو، تو ہوتے اپنے ہی ہیں ماشاءاللہ، طاری ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کئی لینگویج ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں. تو میں کہتا تھا اچھا یار یہ بتا دو کہ بھائی الیاس قادری سے بات کرنی ہے یا پیر الیاس قادری سے بات کرنی ہے؟ تو کہنے نہیں پیر صاحب سے. تو میں نے کہا یار یہ انداز تو پیر صاحب والا نہیں ہے، یہ تو بھائی والا انداز ہے نا. یہ تو اگر پیر صاحب والا ہے تو پھر تھوڑا سا دوسرا ہوگا نا انداز، کہ ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، میں نے امیل سنت کو استاد صاحب دیکھا ہے کہ کئی چیزوں کا وہ کبھی کہتے ہیں نا نہیں، ایک انداز امیل سنت کا. دیکھیں میری ناک کی شکل میں جو آیا وہ میں نے عرض کیا، یہ امیل سنت کے 2-4 لفظ ہیں. ناک کی شکل میں جو آیا، میرا انقص ہے، یہ میرا ایک اشکال ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یا ایسی تشویش ہے، ضروری نہیں ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ کا اشکال جو ہے نا اس کو ہم نے یقین کے درجے میں پایا ہے، تو آپ فرما ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو حکمت پہ تو واقعی آؤٹ کلاس ہے ماشاءاللہ. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو امیر سنت اس پر ہمیں فرماتے ہیں کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا اس پہ یہی ہے. نہیں، جب تک مفتی صاحب امیر سنت کا 100% یعنی 112% آپ کو یقین اور اطمینان اور وہ رسپونس نظر نہ آئے نا کہ یہ ہونا چاہیے، اس وقت اس کام کے کرنے میں دل ہی نہیں لگتا. نہیں کرو کیا ہے، یہ اتنی دور اندیش. اچھا پھر عبدالحبیب بانی امیر، تو ظاہر ایک کوز ان کو پتہ ہے کہ میری تحریک کا کوز، میری تحریک کا مقصد اور میری تحریک کا ٹریک کیا ہے. تو جو ان سے وابستہ ہوگا وہ ان کے ویژن کو لے کر چلے گا نا کہ اپنے ویژن کو لے کر چلے گا. تو یہ مطلب کہ غلامی اور پارٹنرشپ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ تنظیم میں ایز اے کارکن، ورکر، غلام اور نوکر کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آپ بہت زیادہ اپنا ایک اندیا دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، باقی فیصلہ جان دو. لیکن اگر پارٹنر بننے کی کوشش کرتے تو مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں کیا، جو میں کہہ رہا وہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ سب مسئلہ ایک فلسفی ایک چرواہے کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ دیکھو میں بہت ایکسپرٹ آدمی ہوں، اگر میں تمہیں چند منٹ کے اندر اندر یہ بتا دوں کہ تمہاری یہ بھیڑیں تعداد میں کتنی ہیں تو تم مجھے ایک بھیڑ انعام میں دو گے؟ اس نے کہا یار مجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، میری بھیڑیں مجھے تو پتہ ہی ہے کتنی ہیں، لیکن تب بھی چلے تم اپنا علم اگر ظاہر کرنا ہی چاہتے ہو تو کر لو. وہ فلسفی جناب وہ بھاگ کے ادھر گیا، اس نے ایسے جا کے کوئی آئیڈیا لگایا، پھر بھاگ کے ادھر گیا، وہاں سے آئیڈیا لگایا، جو اس کے پاس مائنس پلس تقسیم تھی اس نے ساری کر کر آ کے بتایا کہ اچھا یہ جو نا اس کی تعداد اتنی بنتی ہے. چروا نے کہا یار واقعی بھائی تم بہت ماہر ہو، تو میں تمہیں انعام کے اندر یہ بھیڑ دیتا ہوں. اس نے دے دی اس نے کہا اچھا اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں تمہیں صحیح بات بتا دوں تو کیا تم مجھے کچھ انعام میں دو گے؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم فلسفی ہو. اس نے یار تمہیں کیسے پتا چلا میں فلسفی ہوں؟
اس نے کہا کہ کسی فضول کام کے اندر بھی اتنا وقت لگانا فلسفی کا ہی کام ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور اب وہ جو بھیڑ میں نے تمہیں دی تھی نا وہ بھیڑ نہیں ہے, وہ کتا تھا, مجھے واپس دے دو. جس کا کام اسی کو تو اس نے کہا بھائی میرا کام ہے, مجھ سے زیادہ نہیں پتا کسی کا. اللہ اللہ اللہ. چلے جناب. چلے مفتی صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے تعلق سے. مفتی صاحب ترکی گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کافی وہاں پر اس طرح کی بھی ان کی مصروفیت رہی ہیں, تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. سلطنت عثمانیہ یہ بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی, اور ترکی جو ہے اس کا مرکز رہا. تو آج ہم جس مزار پہ موجود ہیں عثمان غازی ماشاءاللہ تربیسی رحمت اللہ تعالی علیہ, سلطنت عثمانیہ جن کے نام سے چلی. سلطنت عثمانیہ جو ہے نا, یہ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں اس وقت اتنی بڑی کو دنیا میں سلطنت ہے نہیں کہ جسے ہم مثال کے طور پہ ہم لے سکیں کہ سلطنت عثمانیہ اس جیسی تھی. یہاں تک تو مفتی صاحب ہم نے سنا, کچھ ناظرین کو بتائیں سلطنت عثمانیہ ہم سنتے رہتے ہیں. ایسے اسلام کی جو تاریخ ہے نا وہ سلطنت کے حوالے سے بھی بڑی روشن ہے, اور کئی لوگوں نے اس کے بھی بڑے جو خوبصورت واقعات یا سلطنت اسلامیہ ہونے کی وجہ سے جو پراسپیرٹی آئی اور جو خوشحالی آئی اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. تو اسلام کی جو بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں اس میں سب سے پہلے تو خلافت راشدہ ہی کی جو 4 خلافتیں بنتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آخر میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر اس کے بعد بنو امیہ کی جو سلطنت ہے یہ بھی اسلام کی جو ہے وہ فروغ میں اور اسلامی سلطنت کی وسعت کے اندر اس میں بھی جگہ جگہ بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے فتوحات موجود ہیں. اس کے بعد تھی خلافت عباسیہ. خلافت عباسیہ بھی 400-500 سال تک مسلسل جو ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک رہی ہے, اور یہ یوں کہہ لے کہ یہ بھی جسے وہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ پاور, سپر پاور جسے کہا جاتا ہے, یہ وہ تھی. تو یہ وہ والی سلطنتیں تھیں. اس کے بعد درمیان میں بہت سی سلطنتیں تو آئی ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے مغلیہ سلطنت تھی, اور ملکوں کے اندر جو ہے وہ سلجوق ہو گئے, خلجی ہو گئے, لودھی ہو گئے, یہ سارے تھے. لیکن اس میں جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ یوں کہہ لے دا موسٹ پرومیننٹ, کہ بنو عباس کے بعد جنہوں نے ایک تو ایزا سلطنت کے جو وسعت پائی, دوسرا جو اسلام کو فروغ دیا اور اسلامی سرحدوں کو وسعت دی, پھر جو ان کے اندر بہادر لوگ پیدا ہوئے سبحان اللہ. پھر یہ وہ سلطنت ہے کہ جس کے ایک واقعے کو حدیث مبارک کے اندر بھی بیان کیا گیا تھا کہ وہ جنتی گروہ ہوگا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. تو قسطنطنیہ کو جو فتح کرنے والے تھے وہ انہی کے جو سلطان محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ تھے, وہ تھے. تو یہ صدیوں تک یہ باقی رہی. تقریباً 1912-15 تک تو جو ہے یہ اپنی اسی اجتماعیت کے ساتھ باقی تھی, اور اس کے بعد پھر اس کے مختلف حصے ہو گئے. لیکن یوں کہہ لیں کہ اسلام کی عظمتوں کا ایک نشان جو ہے یہ آج بھی سلطنت عثمانیہ ہے, جس کی تاریخ بھی بڑی خوبصورت ہے, جس کی تاریخ عظیم الشان بھی ہے, جس میں بہادروں کے اور فتوحات کے اور جس کے اندر عظمتوں کا یوں کہہ لے کہ ایک سیلاب بہتا ہے. تو اس اعتبار سے یوں کہہ لے کہ اسلام کی اگر 4-5 سب سے عظیم سلطنتیں ہیں تو ان میں سلطنت عثمانیہ ایک ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی کال دیں. ماشاءاللہ حاجی صاحب, آپ کا یہ سلسلہ خوشگوار لمحات بہت ہی پیارا ہے. میرا ایک خوش لمحات بہت ہی مجھے آج آپ کی بات سن کر یاد آ گیا کہ میں ٹیلرنگ کام کرتا ہوں, اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مدینے جاؤں گا. میرا پاسپورٹ پہلے سے تیار تھا, لیکن میں نعت خوانی پڑھتا تھا تو اس میں ایک ہی امیر علیہ سنت کا کلام بلا لو پھر مجھے اے شاہ بیروبر مدینے میں, یہی پڑھتا تھا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کو ایک ہی کلام آتا ہے, دوسرا کوئی آتا نہیں. لیکن میری تمنا تھی مجھے مدینے جانے کی. تو اچانک ایک بار میرے خالو نے کہا کہ تجھے مدینے آنا ہے, تو میں نے اپنی بائک تھی وہ بیچ دی, اور ایسا کرم ہو گیا کہ میں مدینے پہنچ گیا. اور میرے لیے وہ بہت بہترین لمحات تھے. اللہ دعا کرے کہ اللہ پھر مجھے مدینہ دکھا دے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ, کیا بات, واقعی کیا بات. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل
جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم بھر مدینے میں۔ ایک خوشگوار لمحہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب امیل سنت اور آپ امیل ساتھ مدینے میں، ہائے ہائے اور آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہائے، وہ معاملہ ہو رہا ہے سبحان اللہ، کہ جو نہ آنکھ شاید بھولے گی، جیسے موبائل کا ہے۔ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے۔ جی وہ لمحہ دکھائیے۔ مت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر، یہ تیرا گناہگار ہے۔ یہ تو ہم سب کے لیے، نگران شورا بھی اس میں ساتھ ہے، ہم سب کی زندگی کے خوشگوار لمحات ہیں، برسوں کے بعد حاضری ہوئی برسوں تھی۔ کے بعد حاضری تھی۔ سبحان اللہ، سبحان جی دکھائیے۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو۔ ماشاء اللہ، یہ یادگار لمحات ہیں، اللہ کرے دوبارہ آ جائیں۔ آج تو ایک تعداد مدینے مینا میں ہے، اور آج میں ہی تھوڑی دیر پہلے مناظر چل رہے ہیں، مناظر گروپس وغیرہ میں، بس وہی لیکن بڑی تعداد نہیں ہے نا، 60,000 لوگ ہیں، 60,000 لوگ ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب بھی اس وقت اچھا، کے جو ذمہ دار ہیں ماشاء اللہ، وہ اس وقت مینا میں ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ ویڈیوز وغیرہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ پاک اور بھی کافی عاشقان رسول ہیں، اللہ پاک ان سب کا سفر کو، اور جو وہیں تھے انہیں کو اجازت ملی۔ جی عرب شریف میں رہنے والوں کو اجازت ملی۔ اللہ اکبر، اللہ یہ بھی ایک قصہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے گا اگلے سال انشاءاللہ۔ جی کال دیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا جی عبدالحبیب جی عمران اتاری سے کہ آپ دونوں نے امجدیہ میں اگر پڑھا ہے تو کیا آپ نے مکمل درس نظامی کیا، اور آپ ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ بچپن سے دوستی ہے یا بڑے ہونے کے بعد جانتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیجیے۔ عبدالحبیب بھائی نے تو پورا کیا، میں نے پورا نہیں کیا درس نظامی۔ عبدالحبیب بھائی نے درس نظامی پورا کیا ہے، اور عبدالحبیب بھائی کی دستار فضیلت بھی امجدیہ میں ہی ہوئی تھی، میری بھی حاضری ہوئی تھی۔ مفتی امین صاحب کی جب دستار فضیلت ہوئی تھی نا، تو انہوں نے امیل سنت سے بڑی درخواست کی تھی کہ آپ آئیے گا، میری دستار فضیلت آپ کے ہاتھ سے، تشریف لے تو امیل سنت تشریف لے گئے تھے اور امجدیہ میں، اور وہ جو باندھتے علماء کرام، اس میں ان کا ایک ذوق تھا کہ میرے دستار فضیلت میں میرے پیر صاحب بھی شامل ہو، بڑے زبردست مرید تھے، زبردست مرید تھے۔ تو عبدالحبیب بھائی نے پورا کیا، میں مکمل نہیں، میرا مکمل نہیں ہوا درس نظامی۔ سابیہ تک آپ پڑھے؟ بس وہ دور حدیث شریف سے پہلے ہی فارغ نکل گیا۔ تو نگران شورا، اور جو ہماری یوں سلام دعا تو یوں سمجھے، جو مجھے یاد ہے کہ یہ خارا در میں مجھے نظر آتے تھے ٹریل موٹر سائیکل پہ، جس زمانے میں یہ مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھا، یوں ہم ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ماحول میں آنے کے بعد پھر جب آپ حج پر گئے تھے، پھر میرے والدین بھی وہاں پر تھے، تو اس کے بعد پھر شاید ایک دورہ قریب پھر وہ باپو شریف کے ساتھ تو آپ کا وہ سفر ہوا تھا مدینہ شریف کا شروع ہوتا تھا، تو وہ آپ چونکہ اس کو بہت زیادہ آرگنائز کرتے تھے، جی تو ہمیں پاسپورٹ ان کے پاس جمع کرانا ہوتا تھا، تو وہ اس وقت بھی پاسپورٹ ان کے پاس جمع کرانا تھا، اب بھی پاسپورٹ ان کے پاس ہی جمع کرانا ہوتا ہے۔ اچھا، میں ایسا یہ سمجھتا تھا کہ آپ رشتہ دار ہیں تو شاید آپ نے کو گود میں کھلایا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں، اتنا فرق بھی نہیں ہے۔ چلے آج دیکھ لیں، ویسے آپ میری عمر پر اٹیک کرتے ہیں، آج کاؤنٹر آ گیا ہے، گود میں کھلایا تو یعنی آپ میرے ابا جتنی عمر کے لگتے ہیں۔ اٹیک نہیں کیا ہے، آپ کی عمر پر تو قوم کلام کرتی ہے، اور اس کے لیے بزرگ ہونا، بہت بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کو گود میں کھلاتا ہے، 2-4 سال کا فرق ہوتا ہے، اس میں کیا آ رہا ہے جیسے سنبھال لیا، دیکھیں ٹھیک ہے۔ تو ہے رشتہ بھی ہے، لیکن تھوڑا سا دور کا ہے، مگر یوں تعلقات ہمارے دعوت اسلامی میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی باپو شریف کے ساتھ، جب مدینہ شریف ہم سفر کئی ساتھ ہوئے ہمارے عمرے کے، شام کا سفر ساتھ ہوا، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے سفر ساتھ، عراق کا سفر ساتھ ہوا، وہ یادگار سفر تھا۔ عراق کا سفر، یا اللہ، اللہ اکبر، عراق کا سفر یعنی یہ خوشگوار، تو اس کو کیا خوشگوار تو اس لیے تھا کہ غوث پاک کے دربار میں جا رہے تھے تو بڑی تمنا سے جا رہے تھے، لیکن موسم
اور ایسا ٹریول زندگی میں وہ واپسی جو عبدالحبیب عراق سے ایران کا جو بارڈر تھا, ایسے ٹریول جو ہے میں نے زندگی میں جو ہے نا وہ بہت کیے ٹریول, لیکن ایک تو اتنی سنو فالنگ اور اتنی لانگ ڈرائیو, خاص طور پہ جاتے ہوئے بھی جب برف کے اوپر سے گاڑی ہماری چل رہی تھی اور وہ ساری رات چلتی رہی, دن میں برف, اور پھر وہ جو خاص طور پہ بارڈر پہ جو واقعہ ہوا تو وہ سارے زندگی. عراق کے بارڈر پر ہماری رات کو دیر تک ہم پہنچے, اور ابھی یہ تھا کہ ہمیں ایران کی طرف بارڈر پہ جانا, بائی روڈ گئے تھے نا, بائی روڈ وایا ایران بائی ایئر, اور وہاں سے وہاں یہ تھا کہ ایران کا بارڈر بند ہو گیا ہوگا, تو ہمیں کہا کہ تم دونوں جاؤ, ایران کا بارڈر دیکھ کر کھلا ہے کہ بند ہے, پوری بس تو نہیں جائے گی. اچھا, ان کو تو چونکہ سفر کا تجربہ تھا تو ہم چل بھائی عبدالحبیب بھائی چلتے ہیں, تو ہم دونوں چل پڑے پیدل, انٹرنیشنل پیدل چلے بارڈر دیکھنے, ایک بارڈر پہ کھڑے ہیں اور دوسرے بارڈر کو دیکھنا کہ وہ کھلا ہے کہ نہیں, اور وہ جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے نا, وہ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ عمران جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے, یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری کہلاتی ہے, تو یہ کیا ہوتی ہے, جہاں سے اسمگلر گزرتے ہیں. نہیں, اگر اس جگہ پر کوئی جرم آ جائے نا یا کوئی آپ کے اوپر اٹیک ہو جائے تو دونوں ملکوں میں سے کسی کا بھی قانون نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہے, چھوٹا سا آدھا کلومیٹر. یار یہ بات یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی, جب بارڈر پر پہنچ ہی رہے تھے ادھر بتانے کی کیا ضرورت, جہاں تک پہنچیں گے نہیں تب تک ہم یہ سوچتے رہے کدھر سے کچھ ہو جائے, تو پھر وہاں پہنچے تو وہ تھے بارڈر پر لوگ, دروازہ ان کا کھلوایا, وہ بڑی بارش اور برف باری اور بڑا وہ جو آنا جانا وانا وہ تھا یادگار تھا. کال دیں, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. پروگرام خوشگوار لمحات بہت ہی پیارا ہے. عبدالحبیب بھائی نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب سے عرض ہے کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں سفر کرتے ہیں جس میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ وغیرہ پہلے کبھی نہ گیا ہو, تو آپ کو اس ملک میں جا کر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ارشاد فرما دے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں, تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہو, جہاز میں کوئی خرابی وغیرہ ہوگی ہو, جہاز نے بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے وہ لینڈنگ کی ہو, اگر کبھی ایسا ہوا ہے وہ واقعہ سنا دیں, اور اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ اگر کبھی ایسا ہو تو پھر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے. کلمہ پڑھنا چاہیے, توبہ تو نہیں تھا, کلمہ پڑھنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. ایک دو بار ضرور ایسا ہوا, ایک بار تو آپ بھی ساتھ تھے, خیر اس میں کچھ ہوا نہیں, لیکن ہوا یہ کہ میں اور نگران شورا دبئی سے کراچی آ رہے تھے, اور جب کراچی ایئرپورٹ پہ بیلٹ بھی بنوا دی انہوں نے, اور بس بالکل قریب پہنچ گئے لینڈ ہونے کے, اور انہوں نے وہ بلینکٹ وغیرہ بھی جو لے لیتے ہیں سب سامان بھی لے لیا, اور پھر اعلان کیا کہ کراچی میں ہم لینڈ نہیں کر پائیں گے اور بڑی ونڈی سچویشن ہے, یعنی بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں, تو ہم آپ کو واپس دبئی لے جائیں گے. اچھا, ہم کراچی کے قریب پہنچ گئے. اچھا, کراچی میں ایسی ہواؤں کا تصور بھی نہیں ہے. میں نے ایسا کچھ ہو گیا ہے کراچی میں, کوئی واقعہ ہوا ہے یہ میں بتا نہیں رہے. اچھا, میں نے فوراً جو ہے نا وہ جہاز کے اندر سے ہی کال ملائی, کارڈ تھا میرے پاس, تو یہ ہمارے الطاف بھائی نا پی آئی میں ہوتے تھے, اتنا نیچے تو فون بھی مل جاتا ہے, وہ اتنا نیچے نہیں تھا, اوپر چلا گیا تھا واپس نا. تو میں نے الطاف بھائی کو کال کی کہ الطاف بھائی کچھ کراچی میں پرابلم ہے, جہاز لینڈ نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہمیں تو جہاز میں یہ بتایا, ہمیں تو واپس دبئی لے جا رہے ہیں, میں تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں, آپ چیک کر کے بتائیں. انہوں نے بتایا کہ ونڈی سچویشن ہے. تھوڑی دیر بعد پھر فون کرنے کا نہیں, واقعی بہت تیز ہوائیں اچانک چلنا شروع ہوئی ہیں ایئرپورٹ کے اطراف میں, تو سارے جہاز ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم واپس دبئی گئے, تھوڑا ویٹ کیا, 2-3 گھنٹے بعد پھر واپس جو ہے نا ہم آئے. تو میں ایسا کوئی کہہ رہا تھا, جو بچے ہوتے ہیں نا جن کو جہاز میں بیٹھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو وہ کہتے 3-3 چکر مل گئے ایک ٹکٹ میں. خیر ہمارا تو پورا دن نکل گیا, لیکن آپ کی تو ماشاءاللہ پوری فیملی کو بھی ملا تھا نا. جی. ویسے یہ ہے, یہ عجیب بات ہے, دبئی لے گئے گوادر بھی اتار دیتے جا کے. وہ اپنے آپ جہاز تھا نا ان کا, تو وہ زیادہ سیف وہاں سمجھتے ہوں گے, تو اس لیے وہاں لے گئے. ایک بار بڑا خطرناک معاملہ ہوا, تو سید عبدالقادر شاہ صاحب بھی تھے, باپو شریف بھی تھے, ہمارا پورا ایک قافلہ تھا, ہم سیریا جا رہے تھے. پتہ نہیں آپ تھے نہیں تھے, سیریا جا رہے تھے, میری بھی پوری فیملی ساتھ تھی, اور کافی اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے, فیملیز بھی تھیں. تو جہاز نے ڈیمسکس سے ٹیک آف کیا, اور تھوڑی دیر بعد اس نے اعلان کیا عربی میں کہ بھائی جہاز میں پرابلم ہے اور ہم واپس ڈیمسکس ایئرپورٹ اتار رہے ہیں. اچھا, چونکہ اس نے اعلان عربی میں کیا, تھوڑی بہت مجھے سمجھ آ گئی کہ کچھ دیر از سم تھنگ پرابلم. باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, سب تھکے ہوئے تھے, کچھ تو سو بھی گئے تھے. تو جہاز نے جیسے ہی ٹرن کیا اور اس نے بڑا پھر ہلنا جلنا شروع کیا, تو اللہ پاک کا کرم تھا, یہ امیر اہل سنت کی تربیت تھی. اس وقت مجھے یاد آ گیا, ہم احرام میں تھے. تو میں نے اپنے ساتھ جو بیٹھے تھے, میں نے کہا اگر اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کا اعلان کیا نا, تو میں کھڑے ہو کے سب کو احرام کی نیت کروا دوں گا. ہم نے یہ سوچا تھا جہاز اوپر چلا جائے گا, پھر احرام کی نیت کریں گے, سکھایا تو یہ تھا. میں نے کہا اگر کچھ ہونا بھی ہے تو احرام میں ہی ہو جائے. تو بہرحال اس نے ایمرجنسی لینڈنگ تو نہیں کی, لیکن جیسے ہی جہاز اترا تو پھر آس پاس سے فائر بریگیڈ آیا, انہوں نے جہاز پہ پانی لگایا. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ رائٹ پر سے کافی دھواں نکل رہا تھا جب یہ جہاز ٹیک آف ہوا تھا. بہرحال پھر ہم سب کو جہاز سے اتارا, کئی گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے. اب جب دوسرا جہاز آئے تو کئی لوگ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہم نہیں بیٹھنا جہاز میں, کیونکہ انہوں نے ایک چیز دیکھ لی تھی. تو بہرحال اس دن مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی, اور اس کے بعد میں نے اس کو پریکٹس کیا کہ زندگی میں
ایئر لائن جو ہے نا وہ چیپ ایئر لائن کی طرف نہیں جانا چاہیے. ایئر لائن میں ایئر لائن وہ بڑی بجٹ ایئر لائن تھی, اس سے سمجھ آ گیا. ایک اور ایئر لائن بھی تھی جی, عبدالحبیب بھائی کو یاد آ جائے, جہاز کے پہلے آپ گئے تھے, اس کے بعد دوسرے اسلام میں اسی ایئر لائن میں گئے, بالکل پہیے نہیں کھلے, ٹائر ہی نہیں کھل رہے. خیر میں تو نہیں تھا اس میں, ہاں میرے ساتھ بھی ٹائر ہی نہیں کھلا. اچھا مزے کی بات ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور دوسرے دن دوسرے لوگ اسی ایئر لائن سے, ہم نیروبی سے دبئی آ رہے تھے, دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچ کے بالکل رن وے پہ جا کے اس نے پھر اڑا دیا, اور اللہ کے بندے نے بتا بھی دیا کہ ہمارے جہاز میں ٹائر نہیں کھل رہا. اب جتنی دیر وہ گھومتا رہا نا اوپر, اتنی دیر جو ہمیں جتنے وظائف یاد تھے, شاید توبہ کا موقع مطلب. ایک اور اسلام نے کیا دیکھا, وما علینا الا البلاغ, ہمارے ٹائر نہیں کھل رہے. ایک اور اسلام میں جو نیکسٹ ڈے تھے ان کا بھی تھا کہ وہ اتنا جہاز نیچے آ گیا تھا کہ ٹائر نہیں کھلے, تو انہوں نے امیل سے رابطہ بھی کر لیا تھا, انہوں نے کال بھی ملا لی, کال کر لیا تھا کہ ٹائر نہیں کھل رہے, آپ ہمارے ایمان پہ گواہ رہنا, کلمہ پڑھا دے, کلمہ پڑھنا, یہ مطلب تھے. تو یہ بھی صورت حالات ہے. اس میں کیا تھا عبدالحبیب, اس میں ایک اسلام پہ سوئے ہوئے تھے جی, یہ بھی ایک چیز تھی, وہ سوئے ہوئے تھے, کب جہاز ہلا, کب ٹائر نہیں کھلا, کب لینڈنگ, اس کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے, اتر گیا جہاز, اتر گئے. میں اس پر کبھی سوچتا تھا, یہ سوچتا تھا کہ قیامت کے دن بھی تو ایسے لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کی ہونے والی گھبراہٹ کا پتہ ہی نہیں ہوگا, اور قیامت ان کے لیے بالکل لمحے میں جیسے گزر جائے گی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے جی ہاں وہ انہیں غمزدہ نہیں کرے گی, اور فرشتے ان کا استقبال. یہ سوچتا تھا عبدالحبیب, ان کا جو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا, نہیں پتا, ان کو نہیں پتا تھا. وہی ہمارے جو جہاز پر گھبراہٹ ہوگی, اس اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی تھی, وہ سویا ہوا تھا, تو ہمارے نہیں چلا کہ جہاز میں کیا پریشانی آئی تھی کیا نہیں آئی. تو پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر خاص فضل و کرم فرمائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کی کیسی گھبراہٹ سے بچائے گا. مفتی صاحب ایسے جن کے لیے قیامت کا وقت جو ہے وہ 2 رکعت نماز کے برابر ہوگا, تو اب وہ 2 رکعت نماز کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا جو ہے نا وہ جلدی کر دیا, شارٹ کر دیا, تو یہ اسی لیے کیا نا کہ ان کو اس طرح کی کوئی فیلنگ ہی نہ ہو, نہ گرمی کی نہ کسی اور شے کی. تو ایک پوری احادیث کا ایک پوری وہ سیریز ہے ماشاءاللہ اس حوالے سے, کہ وہ لوگ کہ جو یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ میدان قیامت کے اندر سب جو ہے وہ لباس کے بغیر جائیں گے, تو لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو قبروں سے نکلیں گے اور ان کو ریشمی حلے پہنائے جائیں گے, سواریاں ان کے لیے موجود ہوں, اور وہ سواریوں کے اوپر جائیں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تو یہی تو ہیں جن کے بارے میں یہ میں نے آیتیں. اعمال کیا تھے سب ان کے, کچھ اس طرح کے ذکر آیا ہے؟ سب یہ صالحین کے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں موسٹلی تو یہ وہ ہیں, اور زیادہ تر یہ وہ اعمال والے ہوتے ہیں کہ جن میں توکل, محبت الہی, اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کرنا, اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے تعلق توڑنا. جیسے وہ حدیث میں مبارک ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے تو کچھ لوگ عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, اور فرشتے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور تعریف کریں گے کہ واہ کیا مقام ہے کہ لوگ گھبراہٹ میں یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں, انبیاء نہیں ہوں گے. ملائکہ مقربین ہو گیا, فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے. تو عرض کی کون ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے اور اللہ ہی کی خاطر دوسروں سے دوری اختیار کرنے والے تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث قدسی ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ نمازیں تیرے لیے پڑھی, روزے تیرے لیے رکھے, باقی اذکار وغیرہ تیرے لیے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لیے ہی ہے, میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی مولا تیرے لیے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا میری خاطر کبھی کسی سے محبت کی اور میری خاطر کبھی کسی سے بغض رکھا؟ واہ, یہ عمل ہے جو میرے لیے. تو یہ جو قلبی اعمال ہوتے نا ان کا مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے. اسی لیے وہ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے قوت القلوب میں, فرمایا کہ قلبی اعمال کا ایک ذرہ ظاہری اعمال کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی ہے, ان سے زیادہ وزنی ہے. قلبی اعمال یہی شکر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, آخرت کی رغبت ہوتی ہے, شوق لقاء الہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے, قناعت ہوتی ہے, تسلیم و تفویض ہے, ہر حال میں خدا کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے. تو یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال قلبیہ شمار کیے جاتے ہیں. کال دیں. میرا نام فاطمہ زاہرہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا, آپ مجھے اپنے بچپن کا کوئی خوشگوار واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. میرے بچپن کا خوشگوار واقعہ, ابھی تو ایسا کوئی خوشگوار واقعہ بیٹا ذہن میں آ نہیں رہا ہے.
بچپن کا کون سا خوشگوار واقعہ؟ ایسے ویسے آپ بھی بچپن میں یہ بکرے وغیرہ رسی پکڑ کے گھمایا کرتے تھے گلیوں کے اندر؟ ہم نے بہت گھمایا ریسیں لگتی تھی. ہمارا علاقہ اولڈ سٹی ایریا ہوتا تھا نا, یہ بہت کاموں میں لیڈر تھے. ہاں, تو لے کے بھاگتے تھے, گھماتے تھے, کافی کیا یہ کام. اچھا, ہوتا یہی ہے کہ جو پہلے لیڈر نا بعد میں لیڈر ہی بنتا ہے. ایسا ہوتا ہے. کون لیتے ہیں؟ وہ دوسرے کاموں میں ہی ہو, لیکن وہ ہے نا الناس معادن کمعادن ذهب, وہ لیڈنگ صلاحیت ہوتی ہے. یہ حدیث میں مر گیا ایسا کہ لوگ جو ہے وہ کانوں کی طرح ہے, جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اچھی کان ہوگی تو زمانہ اسلام کے اندر بھی اچھی ہی کان ہوگی. یعنی اس کی صلاحیتیں بیسیکلی وہی رہتی ہے نا, جو اس کی سکلز ہوتی ہیں تو وہ اس کی سکلز جیسی پہلے ہوتی ہیں, جب وہ پازیٹیو استعمال ہوتے ہیں تو ویسے استعمال ہوتی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اب وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو ان کا روب اور ان کی طاقت اور قوت تھی, تو اب وہ زمانہ اسلام کے اندر, اسی لیے نا اللہم ایدنا الاسلام بعمر, اے اللہ اسلام کو عمر کے ساتھ. اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح یہ جو خاندان بنو امیہ کے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یہ جو ذہانت اور جو ایک ایڈمنسٹریشن جو ان کی پہلے تھی وہی بعد میں ہوئی, اور اسی کا 40 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, 20 سال گورنری اور موبش 20 سال ان کی خلافت رہی. ان سے کسی نے کہا حضور اتنا طویل عرصہ کیا حکمت تھی؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک رسی ہے. یہ حکمت کی بات کی, میرے پاس ایک رسی ہے, اس کا ایک سرا رعایا کے ہاتھ میں, ایک سرا میرے ہاتھ میں. واہ, رعایا کھینچتی ہے تو میں رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں, اور پھر کبھی میں رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ چلتا رہتا ہے. اس میں کتنی حکمت چھپی ہوئی. ایسے اس میں ایک اور اس کی یعنی کہ اسی کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تعلقات کس حد تک باقی رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ ایک بدو عربی اونٹ پہ بیٹھا ہو اور ایک دھاگے کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا میرے ہاتھ میں ہو, اور وہ صحرا کے اندر جو ہے وہ سر پٹ دوڑ رہا ہو, تو میں تب بھی یہ دھاگا اسے ٹوٹنے نہیں دیتا. یعنی وہ مجھ سے اس قدر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن میں پھر بھی جو ہے نا اس سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہوں. تو یہ ہے تعلقات کو آخری حد تک باقی رکھنا. اسی لیے اس پر باقاعدہ کتابیں ہیں حلم معاویہ کے نام سے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حلم اور بردباری تھی, ایک مرتبہ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک عربی اور بدو دسترخوان پہ, چونکہ آپ کا معمول تھا نا, معمول تھا آپ کا کہ کثرت سے مہمان اور لوگ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے, اور یہ اہل عرب کے اندر مہمان نوازی یہ ہمیشہ سے ہی رہی ہے. تو ایک سامنے جو ہے نا وہ بندہ بیٹھا ہوا, تو اس نے موٹے بڑے بڑے لقمے بنا کے نا کھانا شروع کر دیے. تو آپ نے بڑی پیار سے اسے فرمایا کہ چھوٹے لقمے لے لیں. تو اب وہ چونکہ بالکل ایک ان پڑھ ٹائپ کا آدمی تھا, اس نے کہا میرے لقمے تاڑے ہو آپ بیٹھے ہوئے, جاؤ میں نہیں کھاتا تمہارے دسترخوان سے, یہ کون سی مہمان نوازی ہے کہ مہمان کے لقمے تاڑے جائیں. اٹھ گیا وہ. آپ اس کے پیچھے معذرت کرتے رہے, یار مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ بڑا لقمہ گلے میں اٹک جائے گا, آپ تکلیف میں آ جاؤ. نہیں, میں ایسی مہمان نوازی چاہیے نہیں مجھے. اٹھ کے چلا گیا, لیکن آپ اس کے جانے تک اس سے معذرت کرتے رہے کہ میں اپنی جو ہے نا وہ غلطی سے آپ سے معذرت کرتا ہوں. تو ورنہ بادشاہ ہو تو اچھا بھائی اس کو لمبا لٹاؤ, اس کو نیچے ایک وہ کیا نام ہے چمڑا بھی بچھاؤ تاکہ خون ادھر ادھر نہ گرے, اس کی گردن کاٹو, اس کی کھول دیں. اللہ اکبر. مفتی قاسم صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ جب آپ اسکول لائف میں تھے اور آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے, تو آپ چونکہ اب مدنی ڈریس میں اسکول جایا کرتے تھے, تو آپ کے ہیڈ ماسٹر شاید آپ کو روکا کرتے تھے, تو وہ لمحات آپ کے کس طرح گزرے, ذرا اس کا اگر آپ تذکرہ کر دیتے. میرے پیارے پیارے مفتی صاحب, آپ نے اپنا بچپن کیسے گزارا اور آپ مفتی کتنی عمر میں بنے, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امامہ شریف باندھنے کا تو یہ تھا, میٹرک کی یہ بات ہے. میٹرک میں نے پرائیویٹ کیا تھا, یعنی کہ اسکول ریگولر اسکول میں نہیں جاتا تھا. حفظ کیا تھا, حفظ کے بعد 4 مہینے تھے تو میں نے خود جو ہے نا وہ پرسنل تیاری شروع کر دی. تو میرے والد صاحب نے جو فرمایا کہ اسکول چلے جاؤ, تو چلو اساتذہ ہوتے ہیں, بعض باتیں خود نہیں سمجھ آتی, ان سے سمجھ آ جائیں گی. تو میں اسکول چلا گیا, جاتا تھا امامے میں. تو وہاں ایک ٹیچر تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, ہیڈ ماسٹر نہیں تھے, ٹیچر تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اسکول میں امامہ نہ پہن کے آیا کریں, کیونکہ ہمارا ایک ڈریس ہے, اسکول کا یونیفارم ہے, تو یہ اسے ہٹ کے ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اتار کے آئیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی ڈریس جو ہے نا وہ, یعنی میں نے سے کہا ڈریس تو یہاں سے ہے نا, سر ننگا ہونا تو ڈریس کے اندر شامل نہیں ہے. لیکن چونکہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں تھا,
تو اس لیے بہرحال میری بات جو کہنا وہ قبول بھی نہیں تھا ان کو. دوسرا اس کے پیچھے یہ تھا کہ تھوڑا سا ذرا اور بھی اس میں وجہ تھی, مسئلے کی وجہ تھی. تو انہوں نے خیر ہیڈ ماسٹر کو جا کے شکایت لگا دی. ہیڈ ماسٹر نے انہوں نے خیر اچھے انداز میں بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں بیٹا یہ ہم جو ہے نا آپ کی وجہ سے ہم اپنے اسکول کے اندر کانفلکٹ نہیں کر سکتے اس طرح کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بغیر امامے کے تو میں اسکول نہیں آؤں گا. میں پہلے بھی تیاری کری رہتا, اب بھی کر لوں گا. تو میں نے پھر گھر پہ تیاری شروع کر دی. تو میں خود ہی تیاری کر کے جب میں نے اپنا امتحان دیا, ایگزام دیے, تو میری بورڈ کے اندر پہلی پوزیشن تھی. اب وہ پورے فیصل آباد کے اندر. تو اب جب میں وہاں پر اس کا ایوارڈ وصول کرنے گیا, وہ تھی شیلڈ تھی اور وہ تھا میڈل تھا اور اس کے علاوہ اور بکس وغیرہ تھی. تو وہاں پر وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی موجود. وہاں بھی امامے میں گیا. ہاں وہاں بھی امامے میں گیا میں. واہ. وہاں تو امامے میں گیا. تو وہ بعد میں مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب ملے اور بڑا وہ شرمندہ سا ہوئے نا کہ وہ بیٹا بس مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا کہ آپ اتنے صحیح. تو میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا نہیں بس آپ دعا کیجیے گا. تو وہ تھا کہ امامہ پہن کے اسکول جایا کرتا تھا. کیا بات, قابل تقلید ماشاءاللہ. عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امامے سے محبت دے اور سنت کے مطابق امامہ سر پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کو دعوت دوں گا جو امامہ شریف سر پر نہیں سجاتے, پیارے آقا اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے, سنت متواترہ دائمہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر ٹوپی پر ہمیشہ امامے کا تاج سجایا ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اللہ امامہ شریف سر پر سجانے کی, چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانے کی, سنت پر عمل کرنے کا اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. پیارے نگران شورا مفتی صاحب اور عبدالحبیب بھائی, میرا آپ کی بارگاہ میں سوالات ہے کہ ویسے تو امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہر کسی کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں, لیکن اگر آپ تینوں سے کہا جائے کہ آپ کوئی چیز مانگیں امیر اہل سنت سے اور بس ایک ہی چیز ہونی چاہیے, تو آپ کیا چیز مانگیں گے؟ بے حساب مغفرت کی دعا. جنت میں ان کا ساتھ, امیر علیہ سنت ساتھ جنت میں لے جائیں سرکار کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. آپ دونوں نے جو مانگا میں دونوں ساتھ مانگوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے والد صاحب کی نا عادت تھی کہ وہ کسی بھی عالم یا امام مسجد یا خطیب, انہوں نے اپنے ہاتھ سے پرچیاں لکھی ہوئی تھی کہ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر دیجئے گا. تو نیچے اپنا نام بھی لکھا ہوتا تھا. کافی ساری پرچیاں, وہ 100 کے قریب پرچیاں لکھی ہوتی والد صاحب نے, وہ جیب میں ہوتی تھی. تو جہاں جمعہ پڑھتے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی عالم مل جاتا نا تو ان کو پرچی پکڑا دیتے. بعد اگر گفتگو کا ٹائم نہیں ملتا تھا تو پرچی دے دیتے. تو اس طرح بہت ساری پرچیاں بہت سے لوگوں کو دی ہیں. اور میں جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا وہ پرچیوں کی ایک پوری وہ جو گڈی کہہ لیں آپ, تو وہ موجود تھی. تو میں کبھی جیسے امیر علیہ سنت کے حوالے سے بھی کبھی کوئی بات کرتا تھا نا کہ کوئی شے, کوئی تحفہ, کوئی تبرک, تو وہ فرماتے تھے کہ وہ آپ کی مرضی, باقی میرے لیے بطور خاص بے حساب مغفرت کی دعا کروا دی. ہمیشہ یہی ہوتا تھا ان کا, یعنی شاید سینکڑوں مرتبہ اگر کہا ہوگا نا تو یہی کہا بے حساب مغفرت. یہ آئیڈیل ہے مفتی صاحب, بزرگوں سے جب وہی لیں جو ان کے شایع نشان ہے کہ یہ دعا کر دیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ کتنی اچھی بات بھی سیکھنے کو ملی کہ یہ وہ دعائیں جو کروانی چاہیے بزرگوں سے. نارملی ہم اپنے سنت میں بھی یہی تربیت فرمائی ہے ہماری, جس کے آپ کے حسن ظن ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے, تو اس سے مغفرت کی دعا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی مینا شریف کا واقعہ جو مسجد خیف کے اندر کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے اور مجھے اچانک آواز آئی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں. تو یہ قبولیت کی اور ذکر الہی کی اس طرح کی یہ کوئی بشارت ہے. تو میں جیسے ان کے قریب گیا تو انہوں نے وہ دعائے مغفرت کے لیے, تو انہوں نے دور سے ہی جنا اے اللہ اس بندے کو بخش دے. تو فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ چاہتے نہیں کہ خلل ہو ان کی مصروفیات کے اندر, دعا مقصود تھی, ہو گئی, تو میں ویسے ہی پیچھے واپس پلٹا. جی کال دیں. میرا عبدالحبیب بھائی کی عرض ہے کہ مجھے جب آپ مدینہ شریف میں گئے تھے تو حرم میں بارش آئی تھی, اس کا کوئی خوشگوار لمحہ بتاتے. عبدالحبیب صاحب آپ سے عرض ہے کہ جب آپ کووڈ-19 کے بعد سفر المظفر میں کافی عرصے بعد مدینہ شریف گئے تھے تو سبز گنبد پر آپ کی جب پہلی نظر گئی تو آپ کی کیا کیفیت تھی, اور آپ مسجد نبوی شریف میں اس طرح دعا کرتے ہیں آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے, اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو, تو یہ طریقہ آپ نے کس سے سیکھا؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. جی عبدالحبیب,
بارش تو الحمدللہ کئی بار مدینہ اور مکہ شریف میں ملی، مگر ایک بار ہم طواف الزیارہ کرنے گئے تھے اور مطلب بارش جس کو کہیں نا، مطلب بارش تھی، تو ہم لوگ جب رش بہت تھا تو ہم چھت پہ چلے گئے کہ چھت سے بارش وہ طواف کریں گے، اس وقت فوار پڑ رہی تھی، لیکن جب طواف شروع کیا نا تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، اب جب اوپر سے کعبہ شریف کو دیکھا اور جو منظر دیکھا تو بارش میں کچھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ تو موقع اچھا ہے، ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو بارش میں طواف کی فضیلت وہ پڑی ہوئی تھی اور پھر طواف الزیارہ تھا، تو پھر ہم نیچے اتر گئے، قافلے والے مدنی قافلے کے جو اسلام بھائی تھے، تو اب اس کے بعد پھر نیچے سے طواف کیا، تو وہ واقعی زندگی کا یادگار لمحہ تھا۔ گنبد خضرا کے سامنے الحمدللہ بارش ملی، بس وہ تو جب بھی ہو اس کا برکت ہی اور ہیں۔ اور یہ جو کہاں سے سیکھا، تو ہم نے تو سچی بات ہے مدینے کی حاضری یا اس کا شوق یا اس کا ذوق جو سیکھا وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھا۔ امیر علیہ سنت تصور مدینہ کرواتے تھے، اس وقت سوچتے تھے کہ مدینے جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح کچھ عرض کریں گے آقا کی بارگاہ میں، کیسے بات عرض کرنی ہے، کیسے پہنچانا ہے۔ تو امیر علیہ سنت تو یوں سمجھے گلزار حبیب کے زمانے سے تصور مدینہ بھی گویا کہ ایک طرح سے امیر سنت نے مدینہ پاک کیسے جانا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، اور حاضری کیسے دینی چاہیے، اس کا طریقہ ہی بیان کیا ہے، دکھا دیا۔ صرف ایک تعداد ہے جنہوں نے مدینہ منورہ کے آداب اور حاضری کی جو کیفیت ہے یہ امیر علیہ سنت کے مکتوبات سے سیکھی۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ وہ جو مکتوبات ہیں نا اس میں جو مدینہ منورہ سے امیر علیہ سنت نے لکھے تھے، سبحان اللہ، ان میں جو الفاظ ہیں، جو ان کی چاشنی ہے، جو کیفیت ہے، جو ذوق ہے، مدینے کی ننی منی گھڑی کی سوئی اس وقت اتنے بجا رہی ہے، اور اس کو بندہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے نا اگر، اور وہ بھی خاص طور پہ اگر آج کل کے دنوں میں جب وہاں حاضری کے ایام میں، بڑے پیارا آپ نے توجہ دلایا ہے۔ کتاب تھی آپ کو یاد ہوگا سنہری جالیوں کے روبرو، جی سنہری جالیوں کے روبرو، اس کے مکتوبات تھے نا، مکتوبات الگ تھی، ہاں وہ الگ تھے، مکتوبات اتار اس طرح کا شاید تھے، یہ اس طرح کا تھے۔ اسی طرح یہ ایسا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی نا، ان کا پڑھنے کا سب سے زیادہ مزہ جو ہے نا، یا تو آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہو، راستے کے اندر آدمی پڑھے یہ چیزیں، اور یا یہ ہے کہ وہی گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے اشعار اور مولانا حسن ادا خان علیہ رحمہ کے اشعار، یہ اگر وہاں سامنے بیٹھ کے پڑھے اور جو اس کا لطف ہے نا، سبحان اللہ۔ ایک حاضری مفتی صاحب مجھے یاد ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مفتی صاحب ہم ساتھ تھے اور سر فرید بھی تھے ہمارے، جی ہم نے اور باب جبریل کے سامنے صحن میں بیٹھ گئے، تو میں نے صاحب کو کچھ مدینے کی باتیں بتائیں۔ استاد صاحب نے جو اس وقت ایک نقشہ کھینچا تھا نا آئی صاحب، وہ جو انداز تھا، میں اس کے بعد کتنی بار وہ باتیں ریپیٹ کر چکا ہوں اپنے ذہن میں، کہ وہ ایک جملہ تو میں بھولتا نہیں ہوں کہ فرمایا تھا کہ دیکھو یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، یہاں قریب ہی کہیں آیتیں نازل ہوتی تھیں، جبریل امین آتے تھے آیتیں لے کے، آپ سوچیں کہ اس مقام کی ویلیو کیا ہے، اور استاد صاحب نے جس انداز سے وہ باتیں کی تھیں، سبحان اللہ، واقعی زندگی کے کچھ لمحات یادگار رہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور بار بار ان مقدس مقامات کی حاضریاں نصیب ہوتی رہیں، آخری وقت ہو، مدینہ پاک میں ہو، آقا کے جلووں میں ایمان پر شہادت کی صورت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے کاش ہماری جان نکل جائے، آمین آمین، بقیہ پاک میں 2 گز زمین مل جائے، بے حساب جنت میں داخلہ مل جائے، آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ میں آپ دونوں کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ دونوں 3 راتوں تک ماشاءاللہ آتے رہے، کرم فرماتے رہے، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آمین آمین، اور دعوت اسلامی اور امیر سنت کی غلامی پر اللہ میں استقامت دے۔ ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو